ایک بندہ کہتا ہے میں کسی کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا سب کچھ دیکھ کر بتا دیتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ایسے موجود ہیں ظالم۔ اب میں اس کو رد کروں تو وہ کہے گا کہ تو غلط ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، اس نے میرا سب کچھ بتا دیا، بلکہ میرے بیوی بچوں کا بھی اس نے بتا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاملہ تھا، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا؟ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ بھی ایک شیطان کو پیدا فرمایا، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا شیطان ہوتا ہے جس کو ہم حمزات بولتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کی ساری ہسٹری کو جانتا ہے۔ جب وہ کاہن خبیث جو جنات سے کام کرتا ہے وہ دیکھ اس کی طرف رہا ہوتا ہے، بات اس سے کر رہا ہوتا ہے اپنے شیطان کے ذریعے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بڑا پہنچا ہے پیر ہے، یہ تو دلاں دیاں گلاں جانتا ہے۔ اب آئیں دیکھیں کہ ایسا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملعون تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد، سیاد کا بیٹا صاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے گئے کہ اس کو میں دعوت دوں اسلام کی، تو وہ گھمنڈ کے اندر کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا جو تیرے ساتھ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا میں تو تخت بھی دیکھتا ہوں جو سمندر پر ہے۔ وہ تخت کس کا ہے سمندر پر؟ شیطان کا ہے۔ اچھا میں تو تیرے دل کی بات جانتا ہوں، وہ ملعون کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حدیث ہے موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر سورہ دخان کی چند آیات مبارک تلاوت فرمائی۔ اب اس نے کہا جو کلام تم نے پڑھا ہے اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر دکھ تو تم نے کہا ہے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا دلیل ہے، تو ہماری نظر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہی ہے نا کہ سرکار نے سارا کوئی دل کی بات بتا دی۔ میرے بھائی ان چیزوں کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس صحیح حدیثیں موجود ہیں، آپ کے علماء کو چاہیے اس کو عام کریں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہوں، یہ آستانے بھی اجڑیں، یہ مزارات اجڑیں، پھر لوگ اللہ کے فضل سے اللہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ کسی کو مال کی ازمائش میں نہ ڈالے، اللہ کسی کو اولاد کی ازمائش میں نہ ڈالے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کٹر قسم کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کو اللہ رسول کیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ان کو اللہ کی کلام دیتے ہیں، اللہ کی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ان کے تعویذ اتارتے ہیں، ان کو پردے کا، ان کو گانے بجانے سے روکتے ہیں، پرہیز جی کیا پرہیز ہے جی ہمارا کیا کریں گے، ہم بولتے ہیں جی تم نے 11ویں نہیں کرنی، 12ویں نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، تیجا نہیں کرنا، تم نے کسی مزار پہ نہیں جانا، یہ جو بھی ہیں وہ خرافات روکتے ہیں، اللہ شفا بھی دے دیتے ہیں، لوگوں کا خاندانوں کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ کون ہمارے نزدیک لگتا تھا؟ ہماری مسجدوں سے لوگ پیٹھ موڑ کے بھاگتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کرو کہ لوگ تمہارے پاس آ کر بیٹھے تو صحیح۔ پھر تم سے بڑا اللہ رسول کا چاہنے والا کون ہے؟ اہل توحید جو کہ ہر بات اللہ رسول کے مطابق کرتا، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ جو سارا کچھ عقلی دلیلوں سے کرتے ہیں وہ تو اپنا سودا بیچے جا رہے ہیں، ہم سچا سودا لے کر بیٹھے ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ، موجود دلیلیں اس کے باوجود ہم